دعا فرمائی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے میرے اللہ میرے لیے یہ مشن آسان کر، یہ کام آسان کر۔ تیسری دعا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ مطالبات ہو رہے ہیں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، تحریک آزادی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، میرا سینہ کھول دیجئے، میرا کام آسان کر دیجئے۔ اور تیسرا فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ روانی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ان کی جان کے خطرے کی وجہ سے دریا میں پھینک دیا اور دریا نے اس نہر میں ڈال دیا جو فرعون کے دربار میں جاتی تھی، وہاں پہ فرعون کی بیوی اس دور کی خاتون اول فرسٹ لیڈی نے وہ بکس دیکھا، کھلوایا، دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے۔ بچے تو ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور اللہ کا نبی ہو اور اس کا بچپن ہو تو اس کے حسن کا کیا کہنا۔ تو جیسے بچے کو دیکھا تو فریفتہ ہوگی، سینے سے لگا لیا۔ اللہ کی شان، فرعون خدائی کا دعویٰ تو کر بیٹھا تھا لیکن اس کے گھر بچہ نہیں تھا۔ اتنا عاجز خدا، اتنا بے بس خدا، جس کی بیوی اور جس کی قوم کے گھر درجن درجن لوگوں کے بچے، اس کے گھر ایک بچہ نہیں تھا۔ فرعون لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی۔ بیوی نے کہا ایک بچہ ملا ہے دریا سے، بڑا خوبصورت ہے، آؤ اس کو رکھ لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگا آسیہ یہ کسی مسلمان عورت کا بچہ لگتا ہے، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جس کے بارے میں مجھے کاہنوں اور نجومیوں نے کہا ہے کہ تیری غلام قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو جوان ہو کر تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آسیہ نے کہا نہیں، دیکھ ہمارا بچہ کوئی نہیں ہے، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم بوڑھے ہوں گے ہمیں کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر نہ ہوئی، دشمن کو بیٹا بنا لیا۔ اسی دوران ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا اور زور کا تھپڑ مارا ان کے چہرے۔ بچے ایسے کرتے ہیں، والد کا کان پکڑ کے مڑوتے ہیں، ناک پکڑتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا، ہم محسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ بچوں کی ان حرکات سے ہم تلذذ حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بچے ہیں، پیار سمجھتے ہیں، ان کی محبت سمجھتے ہیں۔ جب فرعون کو تھپڑ لگا نا تو اس غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا آسیہ میں نے تجھے کہا تھا یہ بچہ مجھے خطرناک لگتا ہے، دیکھ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہا سرتاج بچہ ہے، بچے کو کیا پتا ہے، آپ تو بچہ نہیں ہے نا، بڑے ہیں۔ کہا نہیں نہیں آسیہ یہ مجھے خطرناک لگتا، میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ امن کو کہا 2 تشت لے آؤ، ایک میں ہیرے جواہرات رکھو اور ایک میں انگارے سلو۔ کہا اس کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ دانا بچا ہوا تو ہیرے پکڑے گا، اگر نادان بچا ہوا تو انگارہ پکڑے گا۔ پیغمبر کہاں نادان ہوتے ہیں، اللہ تو پیدائشی طور پر ان کو وہ بصیرت عطا کرتے ہیں جو بڑے بڑے داناؤں کو نہیں ملتی۔ جب تشت سامنے رکھے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی جا میرے کلیم کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں کی طرف کر۔ حضرت جبرائیل دوڑتے ہوئے آئے، آنکھ جھپکتے کی دیر میں جبرائیل عرش سے فرش پر آ جاتے۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں کی طرف کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ پکڑا، صرف پکڑا ہی نہیں، پکڑ کے منہ میں ڈال دی۔ یہ قدرتی طور پر اللہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ایسے کیا، ورنہ اگر وہ ہیرا اٹھا لیتے اور منہ میں ڈالتے فرعون قتل کر دیتا کہ یہ کوئی بڑا دانا بچا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تو آپ روانی سے نہیں بول سکتے۔ جب اسی فرعون کی طرف کہا کہ جاؤ، تو جہاں اللہ سے اور چیزیں مانگی وہاں فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی،
تاکہ جب میں لوگوں سے بات کروں تو لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ چوتھی دعا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھرانے سے میرا کوئی وزیر بھی بنا دے۔ وزیر وزر سے ہے، وزر عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر آیا لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزیر کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم اور ایک ہوتے ہیں اس کے ساتھ وزیر۔ وزیر اعظم کے مملکتی معاملات میں اس کا ہاتھ بٹانے والے کو وزیر کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی اس اتنے اہم کام میں میرا وزیر بنا دے، اور ساتھ قطعیت کے ساتھ فرمایا ہارون اخی اشدد بہ اذری، اور یا اللہ اگر تو میری دعا قبول کر کے کسی کو میرا وزیر بناتا ہے نا تو میرے بھائی ہارون کو بنا، تاکہ اس سے میری کمر مضبوط۔ یہ اللہ والے محمد میاں بخش اور یہ بڑے بڑے جو صوفیاء گزرے ہیں، ان کی باتیں اکثر قرآن کی تفسیر ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی جو ہے بھائی مر جائے نا تو کمر ننگی ہو جاتی، انسان کی کمر ٹوٹ جاتی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا آپ میرے بھائی ہارون سے میری کمر کو مضبوط کر، تو بھائی کمر مضبوط کر دے۔ بھائی بیک ہوتی ہے انسان، بھائی نہ رہے تو انسان تنہا ہو جاتا ہے اور اس کی کمر کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس آج امت میں بھائی بھائی کو ضائع کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی کی گھر نہیں جاتا۔ خاندانوں میں برادریوں میں دیکھو کس طرح بھائی بھائی سے اس وقت دور ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی کمروں کو کمزور کر رہے ہیں اور تنہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ساتھ فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فرمایا اس کو میرا وزیر بنائیے اور حضرت ہارون سے میری کمر کو مضبوط کیجیے اور میرے کام میں شریک کیجیے، یعنی نبوت بھی ان کو دے دیجیے۔ حضرت ہارون 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں پہلے نبی ہیں جن کو نبوت ملنے سے پہلے کسی نبی نے ان کی نبوت کی سفارش کی۔ اللہ نے کوئی نبی کسی کی سفارش پر نہیں بنایا، ہر نبی اللہ کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے۔ ایک حضرت ہارون ہیں جنہیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کو نبوت عطا فرمائی۔